سلطان بایزید کی موت کے بعد امیر تیمور کی طرف سے بچھائی گئی سازش نے سلطنت عثمانیہ سے نہ صرف سپر پاور ہونے کا ٹائٹل چھین لیا بلکہ اس سلطنت کو انتہائی حد تک کمزور بھی کر دیا، اور بچی کچی کسر عثمانی شہزادوں کی آپسی لڑائی نے پوری کر دی۔ مگر ان سب حالات کے باوجود معجزاتی طور پر سلطنت عثمانیہ نے غیر معمولی قوت بقا کا ثبوت دیا۔ واقعہ انقرہ کے بعد بہت ہی تھوڑے عرصے میں کھنڈرات اور ویرانوں کے درمیان سے یہ سلطنت دوبارہ ابھری اور اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو بحال کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ سے اپنے کھوئے ہوئے مقام پر لانے کے لیے ایک بیدار مغز شخص نے بہت اہم کردار ادا کیا، جس نے محض 11 سال کے محدود عرصے میں ہی سلطنت عثمانیہ کو اس دور کی صف اول کی طاقتوں میں لا کھڑا کیا۔ جی ہاں، یہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ سلطنت عثمانیہ کے 5ویں حکمران سلطان محمد تھے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سیکھو جانو کی اوٹومن سیریز، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نہ صرف سلطان محمد کی طرف سے سلطنت عثمانیہ کے لیے کی جانے والی کوششوں کا ذکر کریں گے بلکہ سلطان محمد کے تمام حالات زندگی بھی آپ کے گوش گزار کریں گے۔ چودہ سو 3 عیسوی میں سلطان بایزید کی موت کے بعد امیر تیمور بھی زیادہ دیر اناطولیہ میں نہ رکا۔ امیر تیمور چونکہ سلطنت عثمانیہ کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے صرف اسے کمزور کرنے پر ہی اکتفا کیا اور ایک خانہ جنگی کا ماحول پیدا کر کے اپنی وسیع و عریض تیموری سلطنت کے صدر مقام سمرقند لوٹ گیا۔ مگر 1405 میں امیر تیمور بھی اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ امیر تیمور کی موت کے ساتھ ہی تیموری سلطنت کا بھی زوال شروع ہو گیا۔ تیموری سلطنت کے اس زوال نے سلطنت عثمانیہ کو اپنی کھوئی ہوئی طاقت اکٹھی کرنے کا موقع فراہم کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ کی اس دور کی سیاسی صورتحال کچھ یوں تھی کہ سلطان بایزید کا بڑا بیٹا سلیمان یورپی علاقوں یعنی رومیلی میں پہنچ کر ادرنا کو اپنا صدر مقام بنا کر اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر چکا تھا، جبکہ دوسرا بیٹا محمد اماسیہ میں اناطولیہ میں سلطان بنا بیٹھا تھا۔ عیسیٰ اور موسیٰ کے درمیان بروسا کے محاذ پر جنگ جاری تھی، جبکہ 1405 میں امیر تیمور کی موت کے بعد مصطفیٰ بھی اس دور میں شامل ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایشیائی کوچک یا اناطولیہ کا بڑا علاقہ پہلے ہی سلطنت عثمانیہ کی دسترس سے باہر ہو چکا تھا۔ ان علاقوں میں بیشتر وہ ریاستیں تھیں جنہیں امیر تیمور نے خود مختاری عطا کر دی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امیر تیمور نے سلطنت عثمانیہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ امیر تیمور کی سلطان بایزید کو شکست دینے کے علاوہ اس کو قیدی بنا کر رکھنے سے سلطنت عثمانیہ کی عزت اور وقار بری طرح مجروح ہونے کے ساتھ ساتھ یورپ میں بڑی تیزی سے ہونے والی فتوحات کا سلسلہ اگلے 50 سال کے لیے رک گیا، اور قسطنطنیہ میں موجود بازنطینی حکمرانوں کو مزید 50 سال حکومت کرنے کا موقع بھی میسر آ گیا۔ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ بروسا میں شہزادہ عیسیٰ اور موسیٰ کے درمیان تخت کی جنگ جاری تھی، لیکن اس خانہ جنگی میں عیسیٰ کا پلڑا بھاری رہا اور موسیٰ کو شکست ہوئی۔ موسیٰ بھاگ گیا اور روپوش ہو گیا۔ اس طرح شہزادہ عیسیٰ نے بروسا پر اپنا کنٹرول مضبوط کر لیا۔ محمد نے اپنے بھائی عیسیٰ کو اناطولیہ میں مزید خانہ جنگی سے بچنے کے لیے اناطولیہ کو آپس میں تقسیم کرنے کی تجویز دی۔ عیسیٰ اپنے زیر نگین علاقوں کو محمد اور سلیمان کے درمیان غیر محفوظ سمجھتا تھا، اس لیے اس نے بازنطینی شہنشاہ مینول II پیلاوگس کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا۔ عیسیٰ بڑا بھائی ہونے کے ناطے پورے اناطولیہ پر حکمرانی کو اپنا حق سمجھتا تھا، اس لیے اس نے اپنے چھوٹے بھائی محمد کے ساتھ اناطولیہ کی تقسیم سے انکار کر دیا۔ لیکن اس انکار کے بعد اسے 1405 میں شہزادہ محمد کے ہاتھوں جنگ اولو آباد میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ عیسیٰ نے بھاگ کر رومیلی میں اپنے بھائی سلیمان کے پاس پناہ حاصل کر لی۔ سلیمان نے اپنے بھائی عیسیٰ کی اناطولیہ پر حکومت کو بحال کرنے کے لیے اسے فوج فراہم کی اور اسے دوبارہ بروسا پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا، مگر وہ اس دفعہ بھی شہزادہ محمد سے شکست کھا گیا۔
اس طرح پورے اناطولیہ پر شہزادہ محمد کی حکومت قائم ہو گئی۔ عیسیٰ نے بروسا پر قبضہ کرنے کے لیے چند مزید کوششیں بھی کی مگر وہ کبھی کامیاب نہ ہو سکا۔ بالآخر 1406 عیسوی میں شہزادہ محمد نے اسے قتل کروا کر اناطولیہ میں خانہ جنگی کا خاتمہ کر دیا۔ شہزادہ سلیمان جو کہ ادرنا میں بیٹھ کر تمام رومیلی علاقوں پر حکومت کر رہا تھا نے اپنے آپ کو ان علاقوں میں مزید مستحکم کرنے کے لیے بازنطینی حکمران مینویل جان پیلوگس کے ساتھ معاہدہ گیلاپولی کر لیا، جس کی روح سے شہزادہ سلیمان نے بحر مرمرا کے ساتھ تھیسالونیکی کا شہر اور کئی دوسرے ساحلی شہر بازنطینی ریاست کو واپس کر دیے۔ اس کے علاوہ وہ اناطولیہ کے علاقوں میں شہزادہ عیسیٰ کا حامی بھی تھا، مگر 1406 عیسوی میں شہزادہ محمد کے ہاتھوں عیسیٰ کی شکست کے بعد اور محمد کی بڑھتی طاقت کے پیش نظر وہ خود اناطولیہ کی طرف بڑھا۔ اس نے درہ دانیال کی سمندری پٹی کو عبور کیا اور بروسا پر قبضہ کر لیا، مگر شہزادہ محمد سے جنگ کرنے سے پہلے اس نے اپنی فوجوں کو حالیہ خود مختاری حاصل کرنے والی ریاستوں ایڈن اور مینٹیس کی طرف بڑھایا تاکہ انہیں ڈرایا جا سکے۔ پھر شہزادہ سلیمان نے آگے بڑھ کر انقرہ پر بھی قبضہ کر لیا، لیکن وہ اس سے آگے اماسیا کی طرف نہ بڑھا۔ شہزادہ سلیمان واپس بروسا آ گیا، جس سے شہزادہ محمد کو اپنی جنگی حکمت عملی مرتب کرنے کا موقع مل گیا۔ شہزادہ محمد نے شہزادہ موسیٰ کے ساتھ اتحاد بنا لیا، جو کہ عیسیٰ سے شکست کے بعد قبیلہ جرمیان میں پناہ لیے ہوئے تھا اور کسی اچھے موقع کی تلاش میں تھا۔ شہزادہ محمد اور شہزادہ موسیٰ کے درمیان اس اتحاد کو جلد ہی کئی مقامی قبائل کی حمایت بھی حاصل ہو گئی۔ شہزادہ محمد نے شہزادہ موسیٰ کو ولاچیا کی طرف سے رومیلی پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اس طرح اب شہزادہ سلیمان کو دو اطراف سے یورپ میں موسیٰ اور اناطولیہ میں شہزادہ محمد سے مقابلہ کرنا پڑ گیا۔ شہزادہ سلیمان رومیلی یعنی یورپی علاقوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے شہزادہ موسیٰ کے تعاقب میں بڑھ گیا اور اناطولیہ کا میدان محمد کے لیے ایک دفعہ پھر سے خالی ہو گیا۔ رومیلی میں شہزادہ موسیٰ کو ولاچین اور سرب سرداروں کی حمایت حاصل تھی، جبکہ شہزادہ سلیمان کا اتحاد قسطنطنیہ کے بازنطینی حکمران کے ساتھ تھا۔ 15 جون 1410 عیسوی کو جنگ کوسومیڈن میں اچانک سر فوج کا شہزادہ سلیمان سے تعاون کی وجہ سے موسیٰ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ شہزادہ سلیمان چونکہ حکومتی امور میں کچھ خاص قابلیت نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس کے قابل وزیر قندھارلی علی پاشا کی موت کے بعد اس کی مقبولیت میں کمی ہونا شروع ہو گئی۔ پھر 1411 عیسوی میں جب شہزادہ موسیٰ دوبارہ اپنی فوجوں کو لے کر ادرنا میں داخل ہوا تو شہزادہ سلیمان کا ماں سوائے بازنطینی حکمران کے کوئی مددگار نہ تھا، اس لیے اس نے قسطنطنیہ کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، مگر راستے میں ہی 17 فروری 1411 عیسوی کو اسے قتل کر دیا گیا۔ شہزادہ سلیمان کی موت کے بعد شہزادہ موسیٰ نے خود کو رومیلی کا سلطان قرار دے دیا، جبکہ شہزادہ محمد موسیٰ کو اپنا اتحادی سمجھ رہا تھا۔ شہزادہ موسیٰ نے پچھلی لڑائیوں میں شہزادہ سلیمان کی حمایت کی وجہ سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ قسطنطنیہ کے شہنشاہ مینویل نے اس حملے سے بچاؤ کے لیے محمد سے مدد طلب کی۔ تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے کہ جس قسطنطنیہ کی فتح کا خواب عثمانی فرما روا دیکھتے آئے تھے، اب اس پر حملہ کرنے والے تو عثمانی تھے ہی، مگر اس کو بچانے والے بھی اب عثمانی تھے۔ جی ہاں، محمد اپنی فوجوں کو لے کر جنگ کیمرلو میں موسیٰ کے مد مقابل آ گیا اور 5 جولائی 1413 عیسوی میں نہ صرف موسیٰ کو شکست دی بلکہ اسے قتل بھی کر دیا۔ اس طرح محمد مکمل سلطنت عثمانیہ کا حکمران بن گیا، یعنی اب اناطولیہ اور رومیلی دونوں پر سلطان محمد کی حکومت تھی۔ جلد ہی سلطان بایزید کا سب سے چھوٹا بیٹا شہزادہ مصطفیٰ، جو کہ 1405 میں تیموری قید سے آزادی کے بعد سے اب تک روپوش تھا، اچانک نمودار ہو گیا اور
محمد سے سلطنت میں شراکت داری کا تقاضا شروع کر دیا، لیکن محمد نے مصطفیٰ کے تقاضے کو رد کر دیا۔ اس پر شہزادہ مصطفیٰ اپنے حمایت یافتہ قبائل کے ہمراہ 1416 عیسوی میں محمد کے مد مقابل آ گیا، مگر مصطفیٰ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مصطفیٰ نے بھاگ کر بازنطینی شہر تھسالونیکی میں پناہ حاصل کی، لیکن محمد کے ساتھ ایک معاہدے کے بعد بازنطینی شہنشاہ مینول نے مصطفیٰ کو لیمنوس کے جزیرے میں جلا وطن کر دیا۔ اب سلطان محمد کے مقابلے میں سلطنت کے تمام دعوے دار ماں سوائے مصطفیٰ کے فوت ہو چکے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے 5ویں حکمران سلطان محمد 1389 میں پیدا ہوئے۔ سلطان محمد نے 1413 عیسوی سے لے کر 1421 تک سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی۔ سلطان محمد کا تمام دور اقتدار انتظامی امور کو درست کرنے اور بغاوتیں کچلنے میں صرف ہوا۔ سلطان محمد نے سلطنت کا شیرازہ بکھرنے پر بڑی مہارت سے قابو پایا، اس لیے انہیں مؤسس ثانی یعنی دوبارہ بنیاد رکھنے والا بھی کہا جاتا تھا۔ سلطان محمد نے دارالحکومت کو ادرنا سے واپس بروسا منتقل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اناطولیہ کی بہت سی ریاستیں جو کہ امیر تیمور کے ہاتھوں خود مختاری حاصل کر چکی تھی کو سلطنت کی اطاعت پر مجبور کیا۔ سلطان محمد کی دستیاب معلومات کے مطابق 5 بیٹے تھے۔ سلطان محمد جس نے اپنے دور حکومت کا بڑا حصہ خانہ جنگی کو ختم کرنے کے لیے صرف کیا، اپنے بعد کوئی خانہ جنگی کا ماحول پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے مرنے سے قبل ہی اپنے بیٹے مراد کو اپنا نائب مقرر کر دیا اور اپنے وزراء کو اس کی اطاعت کرنے اور مخلص رہنے کی ہدایت کی۔ سلطان محمد نے احتیاط برتتے ہوئے یہ بھی ہدایت کی کہ اگر مراد کے پہنچنے سے پہلے وہ فوت ہو جائے تو اس کی موت کی خبر مراد کی آمد تک خفیہ رکھی جائے۔ 1421 عیسوی میں سلطان محمد ادرنا میں انتقال کر گیا۔ اس کے وزراء ابراہیم اور بایزید پاشا نے اس خبر کو اس وقت تک مخفی رکھا جب تک مراد ادرنا نہیں پہنچ گیا اور سلطنت کا اگلا سلطان یعنی چھٹا سلطان نہیں بن گیا۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ کا یوں محض 11 سال کے عرصے میں دوبارہ اپنی کھوئی طاقت کو بحال کر لینا ایک معجزہ ہی تھا، مگر اس گراوٹ کے دور میں محمد جیسے بیدار مغز اور محتاط شخص کا سلطان بن جانا اس سے بھی بڑی نعمت تھا، جس نے اپنی حیات میں بھی اور موت کے بعد بھی سلطنت میں انتشار اور خانہ جنگی کو روکنے کی پوری کوشش کی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔